بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبہ آیت نمبر 100 یعنی 100. یہ آیت طیبہ سورہ توبہ کی ہے جو بالاتفاق علماء کرام مدنی زندگی کے دوران نازل ہوئی ہے. اس کے مضامین میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول 9 ہجری ہے، کیونکہ اس میں غزوہ تبوک کا ذکر بڑی شر و بست سے کیا گیا ہے جو ماہ رجب 9 سنہ ہجری میں ہوا. اور اسی طرح اس کی یہ دلیل بھی ہے کہ اس سورہ پاک میں مشرکین سے عام بیزاری اور قطع تعلقات کا اعلان بھی ہے. اسی حج کے موقع پر کیا گیا جو ذی الحجۃ الحرام کی جو 9 سنہ ہجری میں ادا کیا گیا. اس آیت طیبہ میں مہاجرین اور انصار اور ان کے پیروکار کے انعام اور اکرام کا ذکر کیا گیا. جس طرح اس کی وضاحت قرآن کریم فرقان حمید اور تفاسیر مبارکہ میں کی گئی ہے، اس میں ان پاک ہستیوں مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس وقت قبول کی کہ جب اس کو قبول کرنا ہزاروں مصیبتوں اور تکلیفوں کو دعوت دینا ہوتا تھا. اس وقت اسلام کی اعانت یعنی اسلام کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا گیا جب اسلام بڑی بے کسی کی حالت میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان مخلص جانباز اور پاک باز بندوں پر ناز ہے، بلکہ ساری انسانیت کو ان پر فخر ہے جنہوں نے حق کو محض حق کے لیے قبول کیا اور اس کو فروغ دینے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے وطن چھوڑے، اپنے خونی رشتے چھوڑے، اپنے سر کٹائے. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مخلص جانباز اور پاک باز بندوں پر راضی ہو گیا اور ان بندوں نے جب دیکھا کہ ان کا رب کریم نے ان کی قربانیوں کو شرف قبول عطا فرمایا تو وہ اس کی شان بندہ نوازی اور ذرا نوازی کو دیکھ کر راضی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اور صرف یہی نہیں کہ وہ خود ہی اس دولت سے خوشنود ہوئے، بلکہ قیامت تک جو بھی خلوص اور دیانت کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا وہ بھی عنایت ربانی کا مستحق ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان ظاہر و باطن کو جاننے والے رب کائنات نے خود اپنی کتاب مقدس میں بیان فرمائی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ جن کی توصیف وہ خود کرے، یعنی رب کائنات جن کی توصیف کرے، جن کے ایمان کا وہ خود گواہ ہو، جن کے جنت میں جانے کا وہ خود مژدہ سنائے، ایسے پاک لوگوں کی شان میں ہمارا کچھ کہنا شیطان کو کتنا خطرناک دھوکہ ہے شیطان کا. صحابہ کرام اس لیے تو شمع توحید پر پروانہ وار نثار نہیں ہوتے، بلکہ وہ 14ویں صدی کا بے عمل مسلمان ان کی مدح ستائش کرے. ان کی پیش نظر تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی تھی اور وہ انہیں حاصل ہو گئی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے بعد ساری دنیا بھی ان کی جناب میں گستاخیاں کرتی رہے تو اس سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا اور نہ ہی ان کا کچھ بگڑتا ہے. البتہ ان لوگوں کی خرامہ نصیبی ہے، یعنی وہ لوگ بد نصیب ہیں، قابل صد افسوس ہیں
جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ادھر سے منہ موڑ کر بلکہ ان لوگوں سے دشمنی کر کے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ یہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے محروم کر دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست کرم سے حقیقی کامیابی کا تاج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سروں پر زینت بنا رہا ہے، اور انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ڈگری عطا فرماتا ہے اور ذالک الفوز العظیم کا مزدہ سناتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات مقدسہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی قسم کی 20 آیات مبارکہ مہاجرین اور انصار کے فضائل اور کمالات بیان کیے ہوئے ہیں، اور ان ابدی نعمتوں کا ذکر کیے ہوئے ہیں جن سے انہیں نوازا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام کو جن نعمتوں سے نوازا گیا ہے ان کا ذکر خیر، ان کا ذکر ان 20 آیات مبارکہ میں موجود ہے۔ ان کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی عظمت بڑی عظمت ہے، ان کی رفعت، ان کی بلندی بہت بڑی ہے۔ قرآن کریم کی وہ 100 آیات جن میں مومنین، مہاجرین، مجاہدین اور شہداء کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی، ان میں ایک یہ مذکورہ بالا آیت طیبہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان تمام تعریفوں اور توصیفوں کے بدرجہ اولا مستحق ہیں۔ آپ ایمان لائے، ہجرت بھی فرمائی، جسمانی اور مالی جہاد بھی کیا، جامع شہادت بھی نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پاک باز اور جانساروں کے بارے میں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں کی شہادت دی ہے، اور جنہیں بارگاہ خداوندی سے جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ڈگری عطا فرمائی ہے، جنہیں بارگاہ رب لم یزل سے لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا مزدہ فضا سنایا گیا ہے، ان کی عظمت اور شان اور رفعت و بلندی، رفعت و منزلت کے اظہار کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی عظمت شان کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ارشادات میں کیا خوب فرمایا ہے۔ ان صفحات اور ارشادات کو ذکر کرنے کی سعادت سمجھتے ہوئے، اپنے دل کی بنجر زمین کو آباد کرتے ہوئے، ہم ان جو اذکار ہیں ان کو کرتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، فاروق اعظم کون ہیں؟ وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم سے دامن دعا پھیلا کر مانگا تھا، جس کے مشرب اسلام ہونے سے کفر و شرک کے گر میں صف ماتم بچھ گیا تھا، باطل کے جو صنم کدے ہیں ان میں گہرام مچ گیا تھا، اسلام کی بے بسی کا دور وہ ختم ہو گیا، اور اس کی شان و شوکت، اس کی شوکت و سطوت کے عہد کا آغاز ہو گیا تھا، جو اپنے مرشد کریم کی نگاہ لطف و کرم کا تارا بن گیا تھا، جسے آغوش نبوت نے بڑے اہتمام اور ناز سے پالا تھا، جس کی زبان سے حق جاری ہوتا تھا، جس کے دل روشن پر انوار دل پر رب کائنات کے انوارات اور تجلیات کا نزول ہوا کرتا تھا، جس کا سینہ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور تھا، جس کی چشم بصیرت مستقبل کی جو مستور حقائق کو بے حجاب دیکھ لیا کرتی تھی، جس کا نام نامی آج بھی عدل و انصاف، دیانت و امانت، حق گوئی اور بے باکی، جرت و استقامت کا جو جلی اور زیبا عنوان بن کر چمک رہا ہے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے ادب اور نیاز نے عشق کو نیا ذوق اور جمال بخشا ہے، جس کے فہم و فراست، جس کی دانش و نورانی نے جہاں عقل و خرد کو نئی شادابی، نئی تازگی، نئی زندگی بخشی ہے، جس کے درے کی ہیبت، جس کے لاٹھی کی ہیبت، جس کے اسٹک کی ہیبت
سے باطل ہر وقت لرزہ برندام ہوا کرتا تھا، جس کے پیون لگے ہوئے لباس کے روب سے شاہان عالم پر کپکپی تاری رہتی تھی۔ جس گلی سے وہ گزر جاتا تھا وہاں سے ابلیس بھاگ جاتا تھا، جس کے وسیع عریض سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سویا کرتا تھا، جس کا یہ اعلان تھا کہ اگر دجلہ کے دریا کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا سو جائے، بھوکا مر جائے، تو عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا، جس کے رویا رات کو آرام کرتی تھی اور وہ خود راتوں کو جاگ جاگ کر پہرا دیا کرتا تھا، جس کی درویشی اور فقر غیور سے انسانوں کو عزت نفس اور خودداری کا درس دیا کرتی تھی۔ حق کوئی اور بے باکی جس کا یوں سمجھ لیں سرچشمہ تھا، حق گو جس کا پہرا تھا، دوسروں کی حق گوئی سے خوش ہوتا تھا۔ وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں مفکر اسلام نے کیا کہا، اے نخیل دشت تو بلند تر، کہ ہاں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن دیکھیے تو صحیح اس قوم کو کیا ہو گیا، ان کو بھولتی جا رہی ہے، اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے بجائے اس منبع نور کی تابانیوں کی تاب نہ لا کر اس سے منہ موڑ رہی ہے۔ جس نسل کو خود پرستی کی شراب پلائی گئی، وہ اس خدا پرست اور خود آگاہ کی عظمتوں کا ادراک کیسے کر سکتی ہے؟ عیش کوشی، سہل انگاری سے نڈھال مسافر اس برق رفتار راہبر کا ساتھ دینے سے قاصر ہے۔ دنیا کی جو لذتیں ہیں ان لذتوں میں یہ مگن، یہ خواب کی پرکشائی کی قدر واقعی نہیں کر سکتے۔ فسق و فجور کے اندھیروں میں بھٹکنے والے وادی ایمن کا راستہ بھول چکے ہیں، بے عملی کے افیون سے اونگنے والے ان سدرہ نشینوں سے نفرت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ لذت کام اور دہن کے اسیران، چھنے ہوئے آٹے کی خشک روٹی کھانے والے فاروق کو پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے، ناممکن ہے۔ وہ تو آج اس سے پیار کریں گے جو بے راہ روی سکھانے، جو آج اس کو اپنا مرشد بنائیں گے، جو دنیا کی طرف لے جائے، دین سے ان کو موڑ دے، یہ اسی کو اپنا رہبر مانیں گے۔ بیدار ہیں رقص سرور میں رکھنے والے، وہ جب سو جائیں تو انہیں غفلت کی میٹھی نیند کے مزے خوب لوٹنے دیں۔ زندگی کے بلند چوٹیوں کو سر کرتا تو اب ان کے بس کا روگ نہیں، وہ تو اس کو اب اپنا مرشد تسلیم کریں گے، جو انہیں پستی کی طرف لے جائے، جو انہیں آسانیوں کی طرف لے جائے، یہ اسی کو اپنا مرشد تصور کریں گے۔ نظم و ضبط سے اب ان کا دل اکتا چکے ہیں، سنجیدہ اور باوقار اور پرعزم قیادت کی اب انہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر میدان میں، وہ دینی میدان ہو یا سیاسی میدان ہو، اخلاقی یا معاشی سنجیدہ باز ہوتے ہیں، ان کی جگہ شعبدہ باز کی ضرورت ہے، جو انہیں زندگی کے تلخ حقائق سے غافل رکھنے میں مہارت رکھتے ہوں۔ ہمارے نوجوان جس جگر پر چل رہے ہیں، کیا ہم انہیں چلنے دیں؟ دوستو ہرگز نہیں، اس خوف سے کہ وہ برہم ہیں، انہیں خودکشی کے اس راستے سے نہ روکیں۔ نہیں دوستو، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ ہم اپنی نسل کو غلط راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہماری نسل جو ہے وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، وہ غلط ڈگر پر چل رہی ہے، وہ عیار کے ہاتھوں میں ناچ رہی ہے۔ اس نسل کو بچانا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کسی خفتہ بخت کو اپنے اللہ کا ارشاد بھی منظور نہ ہو اور وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی قبول نہ کرے، تو وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے شبانہ روز
ویلا سے ایمان اور حکمت کا یہ تابندہ آفتاب گہنا نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا تو مکہ کے مشرکین نے ایک طوفان برپا کر رکھا تھا۔ وہی زبانیں جو پہلے مدح کے پھول نچھاور کیا کرتی تھی اب وہ تان تشنی کے تیر برسانے والے ہو گئے۔ وہ نگاہیں جو فرط عقیدت سے راہوں کو دیکھا کرتی تھی تو وہ غیظ و غضب کے شعلے لپکنے لگے۔ صلہ رحمی قرابت داری کے سارے رشتے ٹوٹ گئے، توڑ دیے۔ جور و جفا اور ظلم و ستم کے ایک کربناک دور کا آغاز ہو گیا۔ مٹھی بھر مسلمان جو نعمت ایمان سے مالا مال ہوتے وہ اہل مکہ کی اجتماعی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہر شخص اپنے اپنے گھر میں عبادت کیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دار ارقم میں تشریف فرما ہوتے، جلوہ فرما ہوتے۔ جانثاران غلامان وہیں آ کر شرف دیدار سے مشرف ہوتے۔ اگرچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب مخلص تھے اور اپنے محبوب کے ادنا اشارے پر فرعونیوں سے ٹکرا جانے کے لیے تیار تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخلص دوستوں کو بلا وجہ اور قبل از وقت غیر ضروری آزمائش میں مبتلا کرنا مناسب خیال نہ سمجھا تھا۔ آئے روز کفار کی زیادتیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعا عمر بن الخطاب او ابا جہل بن حشام قال اللہم اشدد دینک بأحبہما الیک۔ یہ طبقات ابن سعد میں ہے، یعنی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو اپنے مولا کریم کے حضور دست دعا بلند کرتے، کہتے ہیں اللہ ان دونوں میں سے ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب جو تیری نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ذریعے میرے دین کو قوت عطا فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اس طرح التجا کی، اللہم عز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اللہم اید الدین بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن الخطاب سے اپنے دین کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول فرمایا، اور قبولیت دعا کی یہ جو ڈور تھی عمر کو ایک دفعہ کشاں لے کر حضور کے دربار اقدس میں لے آئی اور دار ارقم میں لا کر کھڑا کیا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر عمر کھڑے ہیں، تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، کہا کہ عمر اچھے ارادے سے آیا ہے، عمر کو اندر آنے دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامان رحمت کو پھیلا دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینہ اطہر کے ساتھ لگایا، اللہم ھذا عمر ابن الخطاب، اللہم عز الاسلام بعمر الخطاب، الہی یہ عمر دروازے پر کھڑا ہے، میرے مالک عمر کو مشرب اسلام کر دے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو، اس کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ پھر ہوتا کیا ہے، عمر خود پکار اٹھتے ہیں، اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خون کے پیاسوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنے والے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مرشد برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے دستے فیض انوار سے آپ کو 3 مرتبہ ان سینے کے ساتھ لگا کر یوں دعا کی، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا یقول ذالک ثلاثا۔ یہ مستدرک للحاکم میں ہے کہ الہی اس کے سینے میں جو غل، جو غش ہے، اس کو نکال دے اور اس کے بدلے اس کے دل میں نور ایمان سے اس کو پر کر دے۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے، یہ سعادت
ان کے بغیر کسی اور کو نصیب نہ ہوئی، یعنی یہ دعائے رسول ہیں، یہ دعائے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن دعا پھیلا پھیلا کر اپنے رب سے ان کے لیے سوال کیا اور ان کے لیے اس کو اپنے رب سے مانگا، اور ان کے اسلام لانے سے دین کو عزت اور قوت نصیب ہوئی۔ پھر اپنے پاس بٹھا کر ان کے سینے پر ہاتھ مار کر، ان کے سینے پر بار بار ہاتھ پھیر کر ان کے سینے کی صفائی کی دعا بھی فرمائی ہے، ان کے سینے سے کدورت کو دور کرنے کی دعا بھی فرمائی ہے، اس کو پاک اور صاف اور شفاف کرنے کی دعا بھی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے تمام صحابہ میں فرط مسرت اور جوش و خروش سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، نعرہ رسالت بلند ہوا، جن سے بطحا کی وادی گونج اٹھی۔ آج صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوش و خرم نہ تھے، صرف صحابہ کرام مسرور نہ تھے، بلکہ عالم بالا سے ہر ایک شخص خوش تھا جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمر کے مشرف اسلام ہونے سے آسمان میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! عمر کا مرتبہ کیا ہے، بلند والا عمر کتنے عظیم ہیں۔ جس مقصد کے لیے حضور نے دعا فرمائی، دعا مانگی تھی، جس کے راہ راست پر آنے کی سے زمین اور آسمان میں شادیاں فرحاں بجی تھی، اس کا نتیجہ فوراً رونما ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ کہتے ہیں بخدا ہم کعبہ مشرفہ کے پاس کھلے بندوں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لائے۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ تو عمر نے عرض کی آقا اب اعلانیہ طور پر ہم اذان بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، پھر بیت اللہ کا طواف بھی کرنے لگے۔ اب کیا ہوتا ہے، عمر جیسا ہی بیت اللہ شریف کے صحن میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتے ہیں، جیسی صدا بلند ہوئی، یہ اس وقت صدا بلند ہوئی کفار کے کانوں میں صدا پہنچی، وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ کون اتنی جرت کرنے والا ہو گیا، کون اعلان یہ تبلیغ کرنے والا ہو گیا۔ وہ جب سامنے آئے تو دیکھا کہ عمر ہیں سامنے، ایک طرف حضرت حمزہ سامنے ہیں، ایک طرف عمر سامنے ہیں، اس وقت تو کچھ نہ کہہ سکے، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی، یہ پہلی اذان تھی، پہلے مؤذن ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں اذان کی، اذان کہی، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھا کر میرے آقا نے اسی لیے آپ کو جو خطاب دیا وہ فاروق کا خطاب دیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا یہ فاروق ہے، جسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت و جلالت سے صرف مکہ کے مشرکوں کا ہی زیرہ آب نہ تھا، بلکہ ابلیس لعین بھی آپ سے لرزہ برندام ہوا کرتا تھا۔ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، جس کے آخری الفاظ کچھ یوں ہیں کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلکا فجا غیر فجکا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابن الخطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شیطان جس راہ پر آپ کو گزرتے دیکھتا ہے یا جس راہ سے آپ گزرتے ہیں، شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، کسی دوسری راستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ کیا شان ہے عمر کی، کیا جلال ہے عمر کا، کیا جلال ہے فاروق اعظم کا کہ شیطان ان کے سائے سے بھاگتا ہے۔ جس راہ پر آپ کا نقش قدم لگ جائے شیطان اس راہ پر چل نہیں سکتا۔ اے عمر، آپ پر ہزاروں رحمتیں ہوں، آپ کی جلال سے
شیطان کے چیلے آج بھی چیخو چلا رہے ہوتے ہیں، آپ کا نام ہی سنتے آج بھی شیطان کے چیلے، شیطان کے دوست، شیطان کے بیٹے آج بھی چلا اٹھتے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفارق فرق اللہ به بین الحق والباطل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا اور اس کے دل پر ثبت کر دیا، وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حق و باطل میں تفریق کر دی ہے۔ اسی ارشاد گرامی کا ہم معنی ایک حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے تفصیل کے ساتھ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک نوجوان گزرا، آپ نے فرمایا بڑا پاکباز نوجوان ہے۔ حضرت ابو ذر اس کے پیچھے گئے اور اسے کہا کہ بھائی میرے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ اس نوجوان نے کہا ابو ذر کیا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں؟ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے کے پیارے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھ سے مغفرت کی دعا کروا رہے ہیں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ کی آپ وجہ نہیں بتائیں گے میں دعا نہیں مانگوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوجوان حضرت عمر فاروق اعظم کے قریب سے جب تو گزرا تھا تو آپ نے تیرے متعلق فرمایا تھا کہ تو بڑا پاک باز جوان ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرمایا ہے، عمر جب بھی بولیں گے حق بولیں گے، تو انہوں نے حق بولا ہے۔ حق گوئی اور حق فہمی ان کا علم و عرفان کا طبعی ثمر تھا جس کے سمندر آپ کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ فاروقی علوم اور معارف کا سرچشمہ وہ علم لدنی تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد مرحمت فرمایا تھا۔ حضرت امام بخاری اپنی صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں روایت کرتے ہیں اخبرانی حمزۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم شربت یعنی اللبن حتى انظر الى رأسی یجری فی ظفری او فی اظفاری ثم ناولت عمر فقالوا ما اولته قال العلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالت خواب میں میں نے دودھ پیا یہاں تک کہ اس سے خوب سیراب ہو گیا اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے، پھر میں وہ دودھ حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر ارشاد فرمائی، کیا فرمایا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد میرا علم ہے جو میں نے عمر کی طرف منتقل کر دیا۔ حضرت عمر کا علم نبوت کا فیضان جس میں جہالت، غلط فہمی اور شک کا ادنا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، وہ نور ہی نور ہے، وہ یقین کامل ہے، وہ یقین محکم ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی خواب دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر علم کی جاتی ہے۔ یہاں دودھ دینے والا کوئی فرشتہ نہیں، کوئی عام انسان نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں، بلکہ سید الانبیاء فخر الرسل ہیں، دانائے سبل ہیں، مولائے کل ہیں، احمد مجتبی ہیں، احمد مختار ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو حضور اپنے دست بابرکت سے عمر کو دودھ پلا رہے ہیں۔ ویسے نہیں بلکہ اپنا جو لعاب دہن ہے وہ لعاب دہن سے اپنے عمر کو مشرف بھی فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ عمر فاروق کے علم کے فضل کا کیا پایا، آپ کی حق گوئی اور حقیقت شناسی اسی بحر علوم کا فیض عمیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علوم و معارف کا شہر
حضرت فاروق اعظم اسی شہر کا ایک بارونق محلہ ہیں. جس طرح اس شہر کا علم کا دروازہ مولا کائنات ہے نا، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. اسی علم کے شہر نے اپنے عمر کو دودھ پلا کر، علم پلا کر اسے محلہ بنا دیا ہے. بہرحال حضرت علی کی دکھتی آنکھ کو شفا بخشنے کے لیے لعاب دہن لگایا، وہ شفا یاب ہو گئی. اسی عمر فاروق کے دل کو شفا بخشنے کے لیے اپنا لعاب اس دودھ میں ڈال کر انہیں عطا فرما دیا. اس نور بصیرت کے باعث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا، وہ عطا پھر کیسا عطا تھی، وہ عطا کیسی عطا تھی، ذرا سنیے. میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ فاروق اعظم ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے، وہ سامنے آ کر آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر آتا ہے. وہ مقدمہ کس طرح، ایک یہودی اور نام کا مسلمان ہے لیکن ہے منافق. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی لے کر گیا مقدمہ، حضور نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس شخص نے جو مسلمان تھا نام کا، اس نے کہا میں اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں عمر کی عدالت میں لے کر جائیں گے. اسے یہ علم ہوا یا اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ عمر کیونکہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میری رہنمائی کر دیں، میری سائیڈ لے لیں. تو وہ آ گیا حضرت عمر کے پاس. جیسا عمر کے پاس آیا تو یہودی، اور اس نے کہا کہ ہمارا یہ معاملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا جو معاملہ تھا اس کو سنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی نے کہا کہ حضور اس سے پہلے کہ آپ اس کا کچھ فیصلہ کریں، آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا؟ کہا جی ہاں حضور میرے حق میں فیصلہ سنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہر جاؤ ابھی فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر اندر جاتے ہیں. جیسے حضرت عمر اندر گئے تو کیا ہوتا ہے، تلوار لے کر آتے ہیں. جیسی تلوار لائے اس منافق کا سر قلم کر دیا. ادھر سر قلم ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، وہاں پر بھاگ کر حضور کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کرتا ہے حضور میرے ساتھی جو مسلمان تھا اس کا قتل عمر نے کر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ حضور کے پاس جج سے پہنچتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی تلوار ناحق کسی پہ نہیں چل سکتی. عمر کو طلب کیا گیا. جیسے عمر حاضر ہوتے ہیں ادھر رب کائنات حضرت جبریل کو بھیجتا ہے اور بھیج کر آیت مقدسہ جو نازل کی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے لوگو اپنے فیصلوں کے درمیان محبوب کریم کو حاکم بناؤ اور جو بھی آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ جب آیت مقدسہ نازل ہوئی تو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عمر کی تلوار نے صحیح فیصلہ کیا. تو یہ عمر کی عدالت کا فیصلہ ہے کہ جو بھی گستاخ وہ زبانی گستاخ کرنے والا ہو، زبان کے ذریعے گستاخی کرنے والا ہو، وہ قلم کے ذریعے گستاخی کرنے والا ہو، وہ دل کے ذریعے گستاخی کرنے والا ہو، ہر گستاخ کی ایک ہی سزا ہے جو عمر نے ادا کی ہے، وہ سزا تن سے اس کا سر جدا کرنا ہے. بہرحال حضرت عمر وہ عمر ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اپنا محاسبہ کس طرح کروایا؟ اپنا محاسبہ آج کے حکمرانوں کے لیے اگر یہ آئیڈیل حضرت عمر بن خطاب کو بناتے نا تو آج دنیا ان کے قدموں کے نیچے ہوتی. آج یہ دنیا والوں کے قدموں کے نیچے نہ ہوتے، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہی نہ کرتے. آج اگر عمر کو آئیڈیل بناتے، عمر کون ہیں؟ منبر رسول پر بیٹھے ہوئے وہ جلوہ فرما عمر تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. ان کے پاس 2 چادریں تھیں. ایک سائل کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں عمر آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آ گئی ہیں؟ آپ کے پاس 2 چادریں کیوں ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت عمر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان سے پوچھیں. تو وہ پوچھنے والا عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے عبداللہ آپ بتائیں ان کے پاس کیا چادریں کہاں سے آئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں پوچھنے والے میرے بابا کے پاس ایک ہی چادر تھی
وہ پیون لگی ہوئی تھی، جب وہ میلی ہو جاتی تھی تو میری ماما جان اس کو دھوتی تھی. اب دھونے کے بعد وہ خشک ہونے کے لیے اس کو بچھایا جاتا تھا. جس وقت تک خشک نہیں ہوتی تھی ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا پہننے کے لیے کہ سائلین باہر موجود ہوتے، ان کو انتظار کرنا پڑتا. تو میں نے اپنے حصے والی چادر بھی اپنے بابا کو دی تاکہ یہ 2 چادریں ہوں گی تو ایک خشک ہونے کے لیے ڈالی جائے گی، دوسری استعمال کر کے اپنے سائلین کے پاس آئیں گے. وہ عمر ایک ملک کا بادشاہ نہیں تھا، وہ امیر المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین ہیں. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر ہیں. لیکن ان کو پوچھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے. آج کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کسی عام بندے سے نہیں پوچھا جا سکتا تیرے پاس یہ کہاں سے آئی، پھر بادشاہ سے پوچھنا تو دور کی بات ہے. اور ایک اور آخر میں عدالت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کیسے پیش کیا. آج تو استثناء لیا جاتا ہے، وزیر اعظم کو استثناء، صدر کو استثناء، چیف جسٹس کو استثناء، فلاں کو استثناء، فلاں کو استثناء. عمر بن خطاب امیر المؤمنین، امیر المسلمین ہیں، انہوں نے استثناء نہیں لیا. ایک مرتبہ انہوں نے کسی بدو کے ساتھ، ایک روایت میں ہے کہ کسی یہودی کے ساتھ آپ نے سودا کیا. وہ سودا کس طرح ہوا؟ آپ نے گھوڑا خریدنا تھا، اس وقت گھوڑے خریدے جاتے تھے جنگ کے لیے. تو آپ نے کہا کہ اس پر میں چڑھ کر دوڑاؤں گا، اگر یہ دوڑنے کے قابل ہوا، جنگ میں شرکت کرنے کے قابل ہوا تو میں اس کو خرید لوں گا، اگر اس کے قابل نہ ہوا تو میں واپس کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ اس کے پاس سودا کرنے کے لیے آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو دوڑایا گیا. چند قدم گھوڑا دوڑا، اس کا پاؤں کسی جگہ لگ جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اس کا پاؤں زخمی ہو گیا. اب وہ اس کو واپس کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو دوڑ نہیں سکتا، یہ تو میں نہیں خرید سکتا کیونکہ میرے لیے تو دوڑنے والا گھوڑا چاہیے. اس نے کہا حضور یا تو اس کو خریدو گے یا اس کے پاؤں کو ٹھیک کرو گے. اب آپ نے کہا کہ اس طرح معاملہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس وقت قاضی شرح تھے جو چیف جسٹس تھا، اس کے پاس معاملہ، آپ نے کہا کہ اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا مقدمہ اس کے پاس دائر کرو. قاضی شرح کے پاس یہ بندہ جاتا ہے، یہودی ہے، جا کر کہا کہ عمر نے یہ معاملہ کیا. قاضی شرح نے آپ کو طلب کیا اور کہا کہ حضور اپنی تمام معاملات کو سائیڈ پر رکھیں، بندہ بڑے دور سے آیا ہے، اس کا معاملہ ہے، آپ کے خلاف اس نے مقدمہ دائر کیا ہے، جلدی سے آئیں، آپ کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کا مقدمہ لڑنا ہے. آپ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کوئی ہنٹر بجانے والی گاڑیاں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کوئی آپ کے ساتھ حارسین گارڈ، آپ کے پاس کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی نہیں ہے کہ وزیر اعظم آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، امیر المومنین آ رہا ہے تو ان کے آگے پیچھے تو کوئی ہو نہیں، اکیلے آئے ہیں. اور آ کر قاضی کی عدالت میں کٹائے میں کھڑے ہوئے، اور کوئی بڑا کیس نہیں تھا. کیس کیا ہے؟ اتنا سا کیس کہ گھوڑے کی سم زخمی ہو گئی ہے، وہ بھی مقدمہ درج ہو گیا. قاضی نے جب دونوں کی طرف سے سنا، آپ نے کہا ہاں میرا اس کے ساتھ اس طرح ڈیلنگ ہوئی تھی، میں نے کہا تھا اگر گھوڑا دوڑنے کے قابل ہوا تو میں اس کو خرید لوں گا. اس نے کہا حضور ایسا ہی ہوا، قاضی صاحب ایسا ہی ہوا، لیکن میں نے جس وقت ان کے ساتھ سودا کیا تھا، گھوڑا دیا تھا، وہ صحیح سلامت گھوڑا تھا. اب انہوں نے مجھے زخمی گھوڑا واپس کیا، یا تو گھوڑا خریدیں یا پھر اس کو زخم کو درست کریں. قاضی نے فیصلہ کیا کہ حضور آپ کو گھوڑا خریدنا ہی پڑے گا، یا اس کی جو اجرت ہے یا اس کی جو تاوان ہے وہ دینا پڑے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، امیر المسلمین، ایک قاضی کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ نے کہا لبیک قاضی صاحب میں حاضر ہوں، میں اس گھوڑے کو خرید لیتا ہوں. اے وقت کے حکمرانوں، آج آپ کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اور صرف مطالعہ ہی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور آخر میں یہ بتا دوں کہ 26 ذوالحجۃ الحرام کو آپ پر ایک لعنتی نے حملہ کیا، اور حملے کرنے سے وہ خنجر جو چاقو زہر میں بجھا ہوا تھا وہ آپ پر وار کرتا ہے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں. اب لوگوں نے آپ کو پکڑنا چاہا، وہ بھاگتے ہوئے 11 اور لوگوں پر حملہ کرتا ہے، وہ زخمی ہوتے ہیں، ان میں سے 6 شہید اسی وقت ہو جاتے ہیں، باقی کچھ زخمی ہیں. اور 4 دن کے بعد آپ کا انتقال 1 محرم الحرام کو ہوتا ہے. آپ دنیا سے شہادت کی جو رتبہ ہے وہ حاصل کرتے ہیں. وہ ہر وقت یہی دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے حضور کے بلد میں، شہر میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا.
مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ مسجد نبوی شریف میں عین نماز کے لیے کھڑا ہونے کی حالت میں آپ پر خنجر کا وار ہوتا ہے، آپ وہیں پر شہید ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو حضور کے مبارک قدموں میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ دفن بھی کس طرح ہوتا ہے؟ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجتے ہیں، جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور جا کر عرض کرو کہ عمر اپنے دوستوں کے پاس، اپنے حضرت صدیق کے پاس، اپنے حضور کے قدموں کے پاس آنا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں پر آ جاؤں، تو آپ ان کو اجازت دے دیتی ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ بھائی چارگی ہے، یہ پیار ہے۔ تو آج کل صحابہ کے درمیان تفریق کرنے والے بد نصیبوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت، یہ پیار، یہ الفت ہی تو ہے۔ حضور نے اپنے قدموں کے ساتھ عمر کو بھی رکھا ہے، صدیق کو بھی رکھا ہے۔ آج ہر وقت جو بھی وہاں جاتا ہے حضور کو جو سلام کرتا ہے وہ عمر کو بھی کرتا ہے، صدیق کو بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عشق رسول کے صدقے میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ پہلا ہمارا درس ہے۔ سیکنڈ درس انشاءاللہ ہمارا ہوگا عمر بن خطاب اور ان کے فیصلوں کے موافق قرآن کا نزول، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عشق عطا فرمائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سچا اور مخلص عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ